آپ بھی جو ہے پروگرامز وغیرہ کر رہے ہیں یونیورسٹی میں اور اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی ہے, تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کی طلبہ؟ اٹس اے پٹی. اسٹیبلشمنٹ کا ایک کام ہے پاکستان کے بارڈرز کو سیف رکھنا. میرا صوبہ اس وقت لہو لہان ہے. نہ انٹیریئر منسٹر جاگا ہوا ہے, نہ یہ دوسرا فیڈرل منسٹر کیا ہے ڈیفینس کا وہ جاگا ہوا ہے. بس یونیورسٹی میں جا کے پاکستان کا زبانی جمع خرچ دفاع کرتے ہیں. جاؤ بارڈرز پہ کام کرو. ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سی ٹی ڈی والے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں. خدا کا خوف کرو, اپنی نوکریاں کرو. یونیورسٹیز میں باہر آپ کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے اور بہت لوگ ہیں. ابھی بی ایل اے والوں نے 7 بندے جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے شہید کر دیے ہیں, تو اس پہ اسٹیبلشمنٹ بی ایل اے کی فنڈنگ کون کرتا ہے؟ پیچھے سے دیکھ لینا, آپ کو سب پتہ چل جائے گا. بی ایل اے کو ایگزسٹ کون کرنے دیتا ہے؟ عجیب بات ہے. بارڈرز پہ فوج ہے, شہروں کے اندر پولیس ہے, اور پھر بھی دہشت گرد آ جاتا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ آج کل پی ٹی آئی میں نقل و حرکت شروع ہو گئی ہے. چھانٹیاں وانٹیاں بھی ہو رہی ہیں, امیچور لوگوں کو ترجمان مقرر کر دیا جاتا ہے, اور جو کچھ ہی دنوں سے جو چہرے فیس کیمپ بنے ہیں جن کے, وہ ترجمان مقرر ہو جاتی ہے, اور ایک دم سے ان کو اختلافات بھی شروع ہو جاتے ہیں. چل کیا رہا ہے پی ٹی آئی میں؟ تھوڑا سا واضح کیجیے گا. بیٹا میں نے بہت دفعہ کہا ہے, یہ سی آئی کی پرانی پلے بک ہے, اور جو استعمال ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے خلاف. جب بھٹو صاحب کے ساتھ وہ جیل میں تھے تو ان کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ تھا, وہ یہ تھا کہ فوکس بھٹو صاحب پہ ہو. وہ الٹا کر دیا. نئے نئے لیڈر آ گئے, نئے نئے ہیرو آ گئے, اور ان سب نے یہ کہا کہ جی بس میں سنبھالوں گا, میں سنبھالوں گا. وہاں تبھی سب نے شیروانیاں سلائی ہوئی تھیں. شکر الحمدللہ. فرق یہ ہے کہ ہم ڈھیٹ ہیں, ہم کھڑے ہوئے ہیں. پہلے لوگ عزت کی خاطر پیچھے ہو جاتے تھے. میرے پیچھے سارا یہ 2 نمبری جو ایس ایم ٹی لگا ہوا ہے. آئی ڈونٹ کیئر. شیر افضل ڈزنٹ کیئر, شہریار ڈزنٹ کیئر, جنید ڈزنٹ کیئر, علی محمد, شبیر قریشی, امیر سلطان, محبوب سلطان ابھی بھی لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے. جو خان کے پرانے ورکر ہیں, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا, ہم خان کو کبھی بھی کسی کے حوالے نہیں کریں گے. جانے جاتی ہیں تو جائیں گی, ڈزنٹ میٹر. اب جو بندہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے یا فیس بک پہ بیٹھ کے یا انسٹاگرام پہ بیٹھ کے بھاشن دے گا اور عمران خان کے لیے سامنے نہیں آئے گا, تو بچہ اب سمجھ جاؤ کہ وہ لوگ کون ہیں. اس وقت پاکستان میں ایک ہی زندگی ہمیں بچانی ہے, وہ عمران خان کی زندگی, کیونکہ اس کی زندگی پاکستان کی زندگی کی بقا اور سلامتی کی نشانی ہے. جو لوگ ڈرامے بازی کرتے ہیں, جو لوگ لڑائیاں کرتے ہیں, بیٹا ان کو یہ کہہ دو آپ ابھی 1% کر رہے ہو نا, آپ 100% بھی کرو. مہینے بعد مجھے پتہ ہے یہ ٹیمپریچر اور بھی بڑھ گیا ہوگا, لیکن ہم اپنے ریزولو سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. ہاں ہمیں جیلوں میں ڈال دیں وہ الگ بات ہے, لیکن جب تک ہم گھوم رہے ہیں, آزاد ہیں, ہم عمران خان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. اسینشلی یہ ساری گیم ہے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ صدر کا معاملہ کافی جو ہے تبادلہ کا شکار وہ تو ہے. خان کے پاس چلا گیا نا. نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ ایک اب انہوں نے آسمان شادی کے پروگرام میں واضح کر دیا ہے, کہا ہے کہ عدت نکاح کا جو کیس ہے وہ ہمارے خلاف اس وجہ سے بنایا گیا ہے, عمران خان کی اہلیہ کے خلاف اس وجہ سے بنایا گیا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اداکاروں کے ساتھ اسکینڈلز لیک کرنے کی دھمکیاں دی گئیں. کچھ سوشل میڈیا وارنرز کی کا انہوں نے باقاعدہ نام لیا, اور یہی سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی عمران خان کی طاقت ہے. تو وجہ کیا ہے تنقید کرنے کی؟ وہ کون سا سوشل میڈیا ہے؟ بچے دیکھیں, سوشل میڈیا, عوام, جمہور, پاکستان عمران خان کی طاقت ہے. ٹھیک ہے, جی ملک سوشل میڈیا پہ نہیں ملتے, نہ بنتے, اور نہ الیکشنز سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں. یہ زمینی حقائق ہوتے ہیں. لوگ گولیاں زمین پہ کھاتے ہیں. 26 نومبر انٹرنیٹ پہ نہیں ہوا تھا, 26 نومبر زمین پہ ہوا تھا. جو بچے جیلوں میں وہ سب پنجاب کی جیلوں میں ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسرا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہماری سوشل میڈیا واریئرز ہیں, جس طریقے سے انہوں نے دنیا میں, خاص کر جو ایکسپیٹس ہیں, جو اوورسیز پاکستانی, جن تکلیف سے انہوں نے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی ہے, پیسے بھیجتے ہیں, ان کی عزت میں کوئی نہیں کمی لا سکتا. تیسری بات, کوئی بھی بندہ کسی عورت کے بارے میں گندی ویڈیو بنائے, اگر وہ پی ٹی آئی میں ہے, یہ تو ویسے نون کا شیوا ہے گندی فلمیں بنانا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا ہوتا تھا, کوئی بھی یہ گندی فلم بنائے اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو, وہ جس پارٹی کا بھی ممبر ہو. جہاں تک خان صاحب کی عدت کی کیس کی بات ہے, ان کی اہلیہ کی بےزتی کرنے کی بات ہے, اس سے بیٹھے نہ میں شو یہ دیکھا جو آپ کہہ رہے ہیں, نہ مجھے پتہ ہے, لیکن جو یہ کام کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو, جو بے گناہ عورتوں پہ گند کرتا ہے. میڈم اکثر بات ہوتی ہے اپر پنجاب کی ہوتی ہے, پشاور کی ہوتی ہے, کراچی کی ہوتی ہے, ہمیشہ جنوبی پنجاب کو اگنور کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ابھی بھی ایسا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی سردار سسٹم ہے, وہاں پہ جو سردار چھوڑ گئے تھے عمران خان کو 9 مئی کے بعد, پریس کانفرنس کی تھی, ابھی پھر سے وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. تو وہ ان لوگوں کا کیا بنے گا جنہوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا, جنہوں نے جیلیں دیکھیں, اب پھر سے وہ سردار فواد چودھری کی طرح پروگرام کر رہے ہیں, وہ خان کے حق میں پوسٹنگ کر رہے ہیں. تو کیا وہ پکی پکائی دیکھ پہ پھر تیار ہیں؟ آئی ہیو نو آئیڈیا بچہ, خان صاحب کا فیصلہ ہوگا, ان کی پارٹی ہے, وہ جس کو رکھے جس کو نہ رکھے, اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے جو لوگ مستی کے پریس کانفرنس کر کے اس کو جینوینلی مجبور تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خان نے بھی ہمیں کہا تھا کہ جو جینوین مجبور تھے ان کو میں پارٹی میں واپس لوں گا, لیکن جو مستی میں چلے گئے, اس نشے میں چلے گئے کہ ایس آئی ایف سی کی تعریف کر کے ڈونلڈ بلوم سے مل کے ہم پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز بن جائیں گے, شیروانیہ سے لا لیں گے, وہ ہونا نہیں ہے. پی ٹی آئی قیادت کس طرح دیکھتی ہے؟
आई हैव नो आइडिया बेटा, मैं क़यादत में हूँ नहीं, मैं एक MNA हूँ, अपने हल्के की हूँ. जो पोजीशन पार्टी पोजीशन होल्डर्स हैं उन्होंने क्लियर कर दिया. उन्होंने तो अभी एक ख़त भी छापा है फवाद चौधरी के ख़िलाफ़. उन्होंने उन पर हाथ उठाया था शोएब शाहीन साहब पे, और फिर उमर यूब ने उनके ख़िलाफ़ एक ख़त भी लिखा था कि यू आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी. सो अब देखिए, कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन ये सारा मैं हमेशा बार बार लोग कह रही हूँ कि फोकस ऑन इमरान खान्स लाइफ. ये बाकी बातें इररेलेवेंट है, इनकी कोई मतलब नहीं है. ये गेम ये चल रही है कि आपस की बूंदाबांदी हो, फजूल बातें हो, और ये हम फोकस हटा दें कि अकेला आदमी जेल में बैठा हुआ है, इसकी ज़िंदगी पे कोई ना गौर करे. मैम, जुनैद अकबर को जब से सदर बनाया गया है KPK काफ़ी जारहाना खेल रहे हैं. शुरू से उनकी तारीख रही है. इमरान खान के बाद वो सच्चा है, जारहाना नहीं है, वो सच्चा है. जारहाना खेलता है, मतलब हमेशा से एक ही जो उनका लाया अमल होता है उसी पे फोकस करते हैं. ये बताइएगा कि 26 नवंबर को जो हुआ उसके बाद भी क्या PTI सड़कों की सियासत पे यकीन रखती है, और क्या वाकई में रमज़ान के बाद एक दोबारा तहरीक शुरू होने जा रही है? देखिए, जितना मुझे पता है कि रमज़ान में भी बहुत कुछ होने वाला है. मुझे नहीं पता कौन करेगा, कैसे करेगा, बट बहुत कुछ होने वाला है. रमज़ान के बाद तो जो हमारे एलाइज हैं वो हमारे साथ निकल रहे हैं. रमज़ान के दौरान हम आपको बताएंगे जो होगा, जैसे होगा इंशाल्लाह पता चल जाएगा. रही बात जारहाना की, जुनैद अकबर सच्चा आदमी है, वो जारहाना नहीं है. वो हमेशा सच बोलता आ रहा है. वो खान का 30 साल पुराना कंपेनियन है, ठीक है, बहुत लोग की इतनी उम्रें भी नहीं है. वो हमेशा सच बोलता था. जिसको सच में जारहाना रवैया नज़र आता है, आप समझ जाओ कि पाकिस्तान का दुश्मन है. मैडम एक और सवाल, आप भी जो है प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, और इस्टेब्लिशमेंट भी कर रही है, तो क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान की तलबा? इट्स अ पिटी. इस्टेब्लिशमेंट का एक काम है पाकिस्तान के बॉर्डर्स को सेफ रखना. मेरा सूबा इस वक्त लहू लहान है. ना इंटीरियर मिनिस्टर जागा हुआ है, ना ये दूसरा फेडरल मिनिस्टर क्या है डिफेंस का, वो जागा हुआ है. बस यूनिवर्सिटी में जाके पाकिस्तान का ज़बानी जमा खर्च दिफा करते हैं. जाओ बॉर्डर्स पे काम करो. हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे CTD वाले शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं. खुदा का खौफ करो, अपनी नौकरियाँ करो. यूनिवर्सिटीज़ में बाहर आपकी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए और बहुत लोग हैं. अभी BLA वालों ने 7 बंदे जो है वो जनूबी पंजाब से शहीद कर दिए हैं, तो उस पर इस्टेब्लिशमेंट BLA की फंडिंग कौन करता है? पीछे से देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा. BLA को एग्जिस्ट कौन करने देता है? अजीब बात है. बॉर्डर्स पे फौज है, शहरों के अंदर पुलिस है, और फिर भी दहशतगर्द आ जाता है. कहाँ से आ रहा है? सही. चलिए मैम, थैंक यू मैडम. एक वीडियो बना ले.